چلیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے کہ اس حدیث پاک میں 4 لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، جبکہ دیگر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمع قرآن یا قرآن کریم کو حفظ کرنے والے یا لکھ کر کے جمع کرنے والے 4 نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. اس حدیث پاک کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے مختلف صورتیں اور اسباب وجوہ انہوں نے کیا کی بیان کی ہیں، پیچھے بات گزر چکی ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری فتح الباری کے اندر ان سب پر کلام کرنے کے بعد ان کا اپنا کیا نظریہ ہے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے. میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، بہت سارے اقوال وغیرہ یاد کر لیں آپ اور کہیں گے اس حدیث پاک پر 40 اقوال ہیں. ابھی ایک گفتگو آنے والی ہے آپ کو، میں اس میں بتاؤں گا 40 اقوال اس میں راجح کون ہے. کمال تو یہ ہے کہ آپ جہاں مختلف اقوال اور احوال کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ راجح ہے یا مرجوح ہے، ورنہ ذکر اقوال یہ مسائل یہ دلائل اس میں بیان کرنا ہے تو کوئی بھی یاد کر کے بیان کر سکتا ہے. ایک محقق کا کام یہ ہوتا ہے وہ کیا کریں، ان تمام وجوہ اسباب علل پہ غور و خوض کرنے کے بعد یہ بتائے کہ بیٹا یہ محقق ہے، یہ ٹھیک ہے. یہی کام ابن حجر عسقلانی کی آپ کتابوں میں پائیں گے، علامہ جلالدین سیوطی علیہ رحمۃ کی کتابوں میں پائیں گے، اور صاحب فتح القدیر بطور خاص ان کے بارے میں پائیں گے. اور ایک اس بھی غابی یا اس جی بابی ایسے کچھ نام ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، سید اعلیٰ نے بڑا اچھا نام لکھا ہے فتح رضا شریف کے اندر. تو ایسے وہ محققین ہوتے ہیں جو مختلف اقوال کو بیان کرنے کے بعد ترجیحی صورت پیدا کرتے ہیں. یہی چیز آپ کے سامنے بھی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، پیچھے پڑھنے کے بعد اس میں دیکھیے کہ مصنف کس کو راجح قرار دے رہے ہیں، کس کی کیا تشریح کر رہے ہیں. ان چیزوں کی طرف جب آپ کی نظر جائے گی نا تو آپ کے اندر کیا گہرائی اور گہرائی والی صورت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور پڑھنے پڑھانے کا اصل مقصد کیا ہے، 3 جو بنیادی مقاصد ہیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب بھی آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. کیا ہے بھائی؟ نمبر 1 کیا ہے، تہذیب اخلاق. نمبر 2 تربیت دماغ. نمبر 3 کیا ہے، تزکیہ نفس. اپنے اخلاق کو آراستہ کریں، دماغ کو تو میں تھوڑا سا اس کی تربیت کریں، صحیح سمت میں اس کو لگائے رکھیں. تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ ہم سب کے اندر کیا نفس امارہ ہے اس کو کیا کریں، توڑنے مروڑنے کا کام کریں اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے. چلیں دیکھیے اب یہ محقق صاحب ہمارے سامنے کیا بات رکھتے ہیں، بڑے پتے کی بات کرنے دیکھیں. قال کون ہے جی، والذی یظہر من کثیر من الاحادیث. دیکھ رہا ہوں کہ عبارت لے کے آنا ہے. اچھا، والذی یظہر لی کی جگہ عبارت موجود ہے. بہت ساری کیا حدیثوں سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے، کیا ہے، والذی یظہر کس پہ لکھا ہے، ان ابائی پر جملہ فعلو یظہر کا، ان ابا بکر کان یحفظ القرآن فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا جب مظاہرے پہ داخل ہو تو کیا ہے، استمرار. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، ظاہری حیات مبارکہ میں قرآن کریم یاد کیا کرتے تھے. اچھا آگے کہاں چلا گیا، ففی صحیح، صحیح سے مراد صحیح بخاری. صحیح بخاری جب بھی مطلقاً صحیح بولتے ہیں تو کیا اس کو مراد ہے، صحیح بخاری. صحیح بخاری میں موجود ہے انہ بنا مسجدن. یہ آپ نے فنا پڑھا تھا نا، کیا فنا پڑھا تھا، شاید فنا نہیں فنا پڑھے تھے، فنا پڑھے گا. ٹھیک ہے. انہ مسجدن بفنائی دارہ فکان یقرأ فیہ القرآن. کہ انہوں نے کیا ہے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی تھی. ٹھیک ہے. فکان یقرأ فیہ، تو اس مسجد میں وہ قرآن کریم کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، یعنی اس میں یاد کیا کرتے تھے. آپ آگے لکھا ہے وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ نَزَلَ مِنْهُ إِذْ ذَاكَ قَالَ. اچھا، اور یہ حدیث پاک محمول ہے اس بات پر جو کیا ہے، ما نزل منہ میں ہو کے ضمیر کا مرجع کون ہے، قرآن کریم. عَلَى مَا كَانَ نَزَلَ مِنْهُ أَيْ إِذْ ذَاكَ، اس وقت جو کچھ بھی قرآن کریم کا نزول ہوا ان سب پر کیا ہے یہ حدیث پاک
کیا معمول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو بھی آیت کریمہ کا نزول ہوتا اسے آپ کیا کرتے تھے؟ یاد کرنے کا اہتمام فرما دیں. ٹھیک ہے. قال، اب آگے چل کر کے وہی صاحب کتاب کی بات آگے آ رہی ہے. وَهَذَا مِمَّا لَا يُرْتَابُ فِيهِ، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں شک نہیں ہونی چاہیے. لا یرتاب، اس میں شک نہیں کیا جانا چاہیے. یرتاب کیوں؟ اس کی دلیل آگے دے رہے ہیں. بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کریں گے. یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رہے؟ مسلسل لگے رہے. اگر حضور علیہ صلاۃ والتسلیم کے بعد اور زیادہ دیر تک یہ اگر جلوہ فرما ہوتے حضرت ابوبکر صدیق تو روایت حدیث میں ان سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گزر بسر کرنے والے رہنے والے کون تھے؟ وہی سفر و حضر و حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کم روایتیں کیوں آئیں؟ کیونکہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے بعد بہت زمانہ تک یہ اس دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے. کتنی حکومت ہے ان کی؟ اللہ اکبر، تقریباً 2-2.5 سال ہے، زیادہ نہیں. چلیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. تو یہی آگے یہاں دکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو پیچھے حدیث پاک گزری ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کے علاوہ دیگر بھی کیا حدیثیں موجود ہیں جو 4 میں حسر کے مخالف ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ایک صحیح معنی اور صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے. کون سی حدیث پاک کو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو. کیوں اس طرح کی بہت ساری روایتیں جب ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ 4 ہی لوگ کیا تھے حافظ تھے، باقی سب کے سب حافظ ہی نہیں تھے؟ ہاں 4 لوگ حافظ تھے تو کسی خاص جہت، خاص صفات یا کمالات کی پیش نظر ان کو کہا گیا کہ یہ لوگ حقیقی معنی میں 4 ہی حافظ ہیں، ورنہ کیا ہے اس کے علاوہ بھی دیگر صورتیں ہیں. تو وہی اسی طرح سے ایک دوسری دلیل ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دے رہے ہیں. اور ایسی بات ہے کہ جس میں شک نہیں، تو شک نہیں ہونا چاہیے اس میں. کیوں؟ دلیل مع شدت حرص ابی بکر علی تلقی القرآن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفراغ بالہ لہ وہما بمکۃ وکثرت ملازمت کل منہما للآخر او آخری حتی قالت عائشۃ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتیہم بکرۃ وعشیہ وقد صح حدیث یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ وقد قدمہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ اماما للمہاجرین والانصار فدل علی انہ کان اقرأہم. خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام سننے سے میں ترجمہ کرتا ہوں. یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھی؟ شدت محبت تھی، بہت زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اگر کسی دن نہ دیکھے تو بےتاب ہو جایا کرتے تھے. اچھا پھر یہ کہ اس کام کے انہوں نے کیا کہ اپنے آپ کو فارغ بھی رکھا تھا. وہ فارغ کے بعد ہی مکہ میں اکثر حالات ایسے گزرے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میں رہے، بلکہ جب ہجرت کی باری آئے تو ساتھی میں موجود تھے. اچھا اس پر ایک روایت پیش کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہے؟ وہ کہتی تھی کہ ابا حضور روزانہ صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. بکرۃ وعشیہ کی تفسیر جب مدارک میں پڑھیں گے آپ 2-3 طرح سے کرتے ہیں، یعنی اکثر، ہمیشہ، ہر حالت میں. ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ صبح و شام بھی لے سکتے ہیں، یا یہ کہ صبح کی نماز کے وقت یا شام کی نماز کے وقت. 3 طرح کی تفسیریں بیان کی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. بالغداۃ والعشی کی تینوں طرح کی تفسیریں کی جا سکتی ہیں. چلو آپ دیکھو ترجمہ کہاں پہ، کہاں ہے؟ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے تھے. کیونکہ حضور علیہ صلاۃ والسلام جب ہوتے تھے ایسا نہیں، اکثر حالات کیا ہوتے تھے جب میں کبھی لگا رہتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یا جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں ان سب کی طرف ضرور لوٹا دیا. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں دیکھیے ترجمہ کہاں سے ہے؟ مع شدت حرص ابی بکر علی تلقی القرآن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہاں پہ تھوڑا سا یہ عربی اعتبار سے دیکھیں آپ کیا لکھا ہے. حرص کا کیا آیا؟ حریص علیکم. کیا سلا تھا اس کا؟ عین آتا نا. اس کے بعد دیکھیے کیا تلقی کا کیا آتا ہے؟ من لکھا ہے. تلقی قرآن
من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان چیزوں میں آپ غور کیا کریں، اس سے کیا آپ کی عربی اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں حریص ہوں، انا حریص علی ذاک، میں نے آپ سے کچھ سیکھا ہے. قد تلقیت منک شیئا، ہو گیا. چلے دیکھو اب اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس میں کچھ مجھے دکھا ہے، ابھی تو میں نے ترجمہ میں نہیں کیا نا. یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کیا شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے سیکھنے پر کیا تھے، بڑے حریص تھے. شدت حرصی ابی بکر، ترجمہ ہو رہا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تلقی القرآن، قرآن کریم کے سیکھنے پر نہیں کریں گے، سیکھنے کے کیا ہے بڑے حریص تھے. وہ اعلیٰ کس معنی میں، وہ صلہ ہے، وہ اعلیٰ اوپر والا معنی نہیں لیں گے آپ. وہ فراغ بالی لہو میں ضمیر کے مرجع حضرت ابوبکر صدیق، اور آپ کے لیے کیا کافی موقع بھی میسر تھا. فراغ مطلب خالی ہونا، بال مطلب دل. ٹھیک ہے، فراغ بال ہی لہو، آپ کے لیے آپ کے دل کی فراغت تھی، تو مطلب کیا ترجمہ کریں گے، اور آپ کے لیے کیا موقع بھی میسر تھا. ساتھ ہی یہ کہ دونوں کے دونوں مکہ میں کیا ہوتے تھے، میں موجود تھے. وہما بھی مکہ ہے، وہما موجودانی بھی مکہ، ہو گیا. وکثرت ملازمتی کل منہما للآخر، ان دونوں میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ میں کیا ہوتے تھے، اکثر اوقات رہا کرتے تھے. ملازمت کا مطلب چمٹا رہنا ہوتا ہے، یا مطلب کیا ہوتا ہے اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. کون بال مطلب دل کے معنی میں آتا ہے، نہیں موقع ترجمہ کریں گے. وہ فراغ بالی کے لوگ، اور آپ کو کیا ہے اکثر موقع ملتا بھی تھا. اس طرح ترجمہ کر لیں. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتیہم بکرۃ و عشیہ. یہ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کانا ہے نا یاتی، یہ فاعل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، اور ہم کے ضمیر کے مرجع صحابہ کرام ہے. یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس کیا ہے صبح و شام آیا کرتے تھے. کہا شاعر نبوت کیا ہے، مسجد نبوی سے اٹیچی تو تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، کہا شان اقدس یعنی حجر مبارکہ مسجد نبوی سے قریب تھا. وہ آپ نے رواج سنی ہوگی کہ اعتکاف میں سرکار بیٹھتے ہیں. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ہے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی. مطلب کیا ہے، سرکار مسجد میں ہوتے تھے، سر حجرے میں. یہ اس طرح سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھو کہاں سے کہاں چیزیں جڑ رہی ہیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے کسی کو پکڑ کر کے اپنی بات کو ثابت کرنے کے طریقے. وقت صحیح حدیث، اور حدیث پاک میں کیا موجود ہے، کیا ہے صحیح حدیث کے اندر، یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہے. قاری صاحب نہیں بوا یہاں پہ ایک اقرا کی اصطلاح کون ہے، سابقہ زمانے کے اعتبار سے. آج کے زمانے میں قاری صاحب بولے ہوئے تو بولے بھیا عالم لوگوں کی امامت کرنے کا حق ہی نہیں. کیوں بھائی، ہو گیا. آگے دیکھو بیٹے، سرکار علیہ السلام وسلم کا کیا قول کیا ہے، یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. اس قول پر اللہ کے رسول نے عمل کیسے کر کے دکھایا، نیچے بات آگے آ رہی ہے. وقت قدمہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ اماما للمہاجرین والانصار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیا ہے مرض موت، مرض الموت یا مرض موت، مرض الموت قریب المرغ کیا بولتے ہیں، قریب المرغ صحیح ہے. قریب بیٹا عربی ہے، مرغ کیا ہے فارسی ہے. اس پہ الف لام نقل کے تو قریب المرغ، واہ رے واہ. قریب کیا ہے، یہ اس لیے بولتا ہوں کہ الغلط العام فصیح یہ استعمال ہوتا ہے. قریب المرغ ہے، استعمال کرتے نہیں کرتے، توجہ دلا جائے کہ ایسا تھوڑا بچیے گا. قریب مرغ بولے گا ٹھیک ہے، ویسے بھی استعمال ہو رہا ہے قریب المرغ. مرغ کیا ہے فارسی ہے، الف لام نقل تو کیا عربیہ دیا گیا ہے اس کو. جو عربی آنے والے کون ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں خود عربی نہیں آتی ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں اردو پڑھنے والے. ہاں تو کیا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیا ہے مرض موت میں مہاجرین و انصار کے امام بنا کر کے انہوں نے کیا پیش کیا مصلی امامت. فدل علی انہ کان اقرأہم، یہ اس بات پر کیا ہے دلالت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا تھے امت میں اس وقت کے سب سے بڑے قاری تھے، عالم تھے. کیوں، حدیث پاک اوپر ہے، قول ہے، قول کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے. ماننا پڑے گا کیا ہے، وہ بھی کیا زبردست قاری تھے. یہ چار میں پھر کہاں رہی ان کی حاصل سب ختم ہے کہ نہیں ہے، سب ختم ہے. پوری بات کا خلاصہ سن لے بیٹے، آؤ توجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہے، میں نے پہلے دن سے کہا تھا اس میں کہ آپ بلاغت کی روح سے اس کی تشریح کرو گے نا بہت شاندار تشریح ہو جائے گی. تو اس کو ایک دم تمیز اس کو لکھ لیجیے گا آپ لوگ، کیونکہ جب ڈائریکٹ امتحان لکھنے پڑے گا تو گڑبڑی جاؤں گی. لکھ کر کے چیک بھی کرا لیجیے گا. حدیث پاک کے اندر کیا ہے، حسر
کے کلمات آئے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں وہ قرآن کریم کے حافظ و جامع نہیں تھے۔ اسی بات کو لے کر کے ملاحدہ نے کیا کیا، ہم پر اعتراض کیا تھا، اس کا ہم نے جواب دیا دو طریقے سے۔ ایک جواب تو یہی ہے کہ ہمیں اس کے ظاہری معنی پر معمول ہونا تسلیم نہیں ہے، یعنی حدیث پاک اپنے ظاہری معنی پر کیا معمول نہیں ہے، یعنی یہ معنی پر معمول نہیں ہے کہ چار ہی حافظ حقیقتاً تھے، اس کے کیا ایک مجازی معنی ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اگر تم حقیقی معنی میں لوگ ہیں تو پھر اس پر ہم یہ کلام کریں گے جو تم جس بات پر اعتراض قائم کر رہے ہو وہ بات تب بھی صادق نہیں ہو رہی۔ چلو چار ہی لوگ تھے جو قرآن کریم کو یاد کرنے والے، ایک جمع غفیر نے یاد نہیں کیا مکمل طور پر، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک جمع غفیر نے تھوڑا تھوڑا کیا کیا ہو، یاد کیا ہو، تب بھی کیا ہو جائے گا، تواتر کا ثبوت ہو جائے گا۔ تو آپ اعتراض ہمارے اوپر کر نہیں سکتے۔ پھر اس کا جواب کیا دیگر لوگوں نے کیا دیا ہے، قاضی ابو باقر نے وغیرہ سب یہ سب لکھنے کے بعد اس کے بعد کیا بولیے گا، اس کا جواب ایک بلاغت کے اعتبار سے جو ہمارے دماغ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہے، حصر قصر کا بیان میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ قصر اضافی اور ایک قصر حقیقی ہے، تو یہاں پہ ان کے اس میں ارشاد میں کیا ہے، قصر اضافی ہے۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر وہی ساری باتیں آئیں گی جو صاحب کتاب نے ان کے کیا ہے، دکھایا ہے۔ ہاں بولے گے کہ آدم و ظاہر علی الحمد للہ، امتحان میں آپ کافی میں لکھ دینا، یہ الحمد للہ وہ باتیں جو مجھ پر ظاہر ہوئی، ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا بھائی؟ چل اب بیٹے آسانی کے ساتھ میں 10 منٹ کچھ باقی ہیں، 5-7 منٹ، 1.5 سے 2 صفحے پڑھاؤں گا، سب نام ہے صرف، ان ناموں کو کل سنوں گا میں آپ لوگوں کے۔ جلال پڑھ رہے ہیں آپ لوگ نا، قرۂ صبا کے نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، ان کے کتنی راوی ہیں یہ بھی نام نہیں پتہ ہے؟ جی ہاں وہ تو پتہ، 2 راوی۔ اور بتائیے اور کچھ ہے؟ اشعلا میں کچھ نہیں پتہ ہے؟ یہ پڑھو گے نا مدارک، ان لوگوں جب پڑھانے کی میری باری آئی تھی تو میں نے ان لوگوں کو 2 دن نہیں پڑھایا تھا، یہ سب کروایا تھا۔ بلاغت تفسیر کی تو جان ہے بیٹے جان، آج بلاغت وغیرہ بولنے والا ہوں بہت زیادہ، تیاری کر کے آیا ہوں۔ چلو انشاءاللہ، چلو اب دیکھو ٹھیک ہے، اب یہاں سے قرائے کرام، کیونکہ یہ کس میں بات چل رہی تھی، فی معرفت حفاظی و روا تھی، بیچ میں ایک حدیث پاک کا مسئلہ تھا، اس پہ لمبی گفتگو چل گئی، اب اصل کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں بلاغت میں، استطرادن، کیا بولتے ہیں، استطراد، بکرے سے بول رہا ہوں، دیکھ لینا بلاغت میں، بدی کے بیان میں حمزہ تا تو استطراد۔ چلیں اب آگے بات آ رہی ہے، وذکر ابو عبید فی کتاب القراءات، ابو عبید نے اپنی کتاب قراءات کے اندر القراء، ذکرہ کا مفعول، اسی سے آیا عدہ، عدہ پتہ ہے کون پڑھ رہا تھا آپ میں سے، اپنی کتاب قراءات کے اندر انہوں نے اصحاب کرام میں سے جو قراء تھے ان کے نام کو کیا کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور مہاجرین میں سے خلفائے اربعہ، طلحہ، سعد ابن مسعود، حذیفہ، سالم، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن صائب، عبادلہ، کون ہے عبادلہ بھائی؟ جی ویری گڈ ماشاء اللہ، عبادلہ اربعہ، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، انصار میں سے کون؟ عبادہ بن صامت، وہ معاذ جن کی کنیت کیا ہے، ابو حلیمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ اور بھی معاذ ہوں گے، معاذ ابن جبل بھی ہیں، دیگر لوگ بھی نام ہیں۔ بیٹا وہ تا والے اس کے نہیں ہے، وہ کیا یہ جو سمجھ رہو منس والے نہیں ہے، علامہ میں کیا تا منس ہے، یہ علامہ صاحب ہے، مطلب کیا ہے وہ ہو گیا، پھر تو علامہ صاحب ایسے بھی آ جائیں بولے یار منس بنا دیا، حقیقت میں تا کیا ہے، مبارک نہیں، وہ تا اسمیت ہے، یعنی صفت سے نکال کر کے وہ اسمیت کی طرف لے کے چلے گئے، تو حقیقت میں یہ ہے، اصول شافعی کے حاشیے میں اس میں پڑھیے گا۔ مجمع بن جاریہ، فضالہ بن عبید، مسلمہ بن مخلد، ان سب کے نام کو انہوں نے ذکر کیا رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین، وصرح بان بعضهم انما اکملوا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون صاحب کتاب ہے، کتاب قراءات نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات فرمانے کے بعد حفظ قرآن وغیرہ کی تکمیل کی۔ اوکے چلو جلدی جلدی پڑھا پڑھ، کیونکہ جہاں جہاں آسان ہے گا وہاں کھینچوں گے بیٹے، جہاں دشواری ہے وہاں کچوے کی چال، اور جہاں کچھ زیادہ ہے تو وہاں پھر خرگوش کی چال ہے، ایسے ہی ہے۔ اما المشتہرون یا مشتہرون دونوں چلے گا، مشتہر پڑھ لیا زیادہ، اما المشتہرون بإقراء القرآن من الصحابہ من بیانیہ، صحابہ کرام میں سے جو حضرات قرآن کریم کے پڑھانے میں مشہور ہوئے وہ کون ہے بھیا؟ جزا فسب عدن، اما کے جواب میں کیا ہے، فا کا لانا، اما بعد فاعوذ باللہ، کون کون ہے سب کا بیان ہے، بدل، عثمان، علی، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابن مسعود، ابو درداء، ابو موسیٰ اشعری۔ ایک بات اور بیٹے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تدوین قرآن ہمارے استاد محترم کی کتاب ہے،
تدوین قرآن پی ڈی ایف فائل میرے پاس موجود ہے اور آپ کو وہ بھی سینڈ کر دیتا ہوں. اس فن میں آپ اتنا پڑھ لیں نا بیٹے کہ سچ میں لگے گا ہم مفسر تفسیر پڑھ رہے ہیں. آپ مزہ تو اس وقت ہے کہ جو اصول تفسیر پڑھا رہا ہے اس کو دے دو آپ تفسیر. اس میں میرے پاس بات آئی ہے ابھی کر رہا ہوں. اس میں ہوتا کیا ہے اصول تفسیر کو اور پڑھا ہے تفسیر کو اور پڑھا ہے اصول فقہ کو اور پڑھا رہا ہے فقہ کو اور پڑھا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اصول فقہ پڑھا کے تھک ہار چکا ہے فقہ پکڑا دو اس کو. دیکھو کیسے پڑھا رہا ہے آپ کو. پھر وہ ہیرے جواہر موتیاں نکال کے آپ کے سامنے رکھے گا اچھے سے. چلو تدوین قرآن پڑھ لیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے. کذا ذکرہم الذہبی فی طبقات القراء. امام ذہبی نے بھی طبقات القراء میں کیا ہے ایسے ہی ذکر فرمایا ہے. کیا لکھا ہے وقت قرأ اعلیٰ ابین جماعت قرأ کا فاعل ہے من الصحابہ. حضرت ابی بن کعب کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کیا ہے قراءت پڑھی ہے. ان میں قراءت اس میں کون ہے حضرت ان جماعت میں پڑھنے والے کون ہے. جلدی تو نہیں ہو رہا نا آسان تو ہے نا بھیا دشوار تو نہیں ہے نا. اوئے کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا پڑھ کے آیا ہو نا جی. منہم ابو ہریرہ ابن عباس عبداللہ ابن صاحب واخذ ابن عباس عن زید ایضا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابی بن کعب سے بھی اخذ کیا اور کن سے لیا زید بن ثابت سے بھی لیا. واخذ عنہم ہم کی ضمیر کا معنی کون ہے بھیا خلق من التابعین. کون کون ہیں ان لوگوں سے. کن لوگوں سے بھیا یہ جتنے نام گزر سے ہم کی ضمیر کا معنی لے لو. عبداللہ ابن عباس ہیں زید بن ثابت ہیں ان سب سے یا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ ہم ضمیر لے کے آئے ان لوگوں سے یا حضرت ابی بن کعب سے ان لوگوں نے سیکھی قرات. ان سے ایک خلق کثیر نے تابعین کی کیا ہے ایک خلق کثیر نے بڑی جماعت نے کیا قرات کی تعلیم ان سے حاصل کی. اب الگ الگ شہروں کے اعتبار سے نام آ رہے ہیں کوفہ بصرہ مدینہ وغیرہ. مدینہ میں کون مشہور تھے فلاں کیا ہوئے. پھر ان مشہور میں مشہور تر کون تھے وہ 7 لوگ تھے ان کا بھی تذکرہ تھا. ٹھیک ہے. اب شہر وائز علاقہ وائز دورہ کرنے جا رہے ہیں. چلو فمن کان بالمدینہ ابن المسیب نے مسیب. مدینہ میں کون تھے فمن کان بالمدینہ. تو مدینہ میں جو قاری تھے وہ کون تھے نام آگے آ رہا ہے ابن مسیب عروہ سالم عمرو بن عبدالعزیز. مزہ آئے گا پڑھانے میں. سلیمان ہے ہاں. اس کے بعد کیا ہے وہ آتا سلیمان وہ آتا یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں یسار کے بیٹے ہیں. عطا ابن یسار. ٹھیک ہے. سلیمان آتا ابنانی یسار ہے. معاذ بن الحارث المعروف بھی معاذ القاری. دیکھو معاذ بن جبل بھی ہے معاذ بن الگ الگ نام سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. عبد الرحمن بن ہرمز اعرج ابن شہاب زہری مسلم بن جندب زید بن اسلم. یہ کہاں تھے بھائی امتحان میں پوچھا سکتا ہے کہ مدینے میں کتنے قراء کرام تھے. یہ لکھنا پڑے گا. نام قیدان کریں نا پٹافٹ یا کچھ کے نام بتاؤ 5 کے 10 کے. ایسی اتنا نہیں پوچھنا چاہیے. یہ سب باتیں کوئی اتنی خاص تھوڑی ہے. تم تھے نا کہ ایسے بات پوچھنے لگے تو پھر جو خاص بات ہے وہ کب پوچھے گا. مکہ میں کیا ہے عبید بن عمیر عطا بن ابی رباح طاؤس مجاہد اکرمہ. کون کل پڑھ رہا تھا یار دورے والا اکرمہ پڑھ رہا تھا اکرمہ نام ہے. ٹھیک ہے. اور ابن ابی ملیکہ ملکہ نہیں بلکہ کیا ہے ملیکہ. مزہ آ رہا نا جلدی. اب علقمہ کوفہ میں آ جاؤ. علقمہ اسود مسروق عبید عمرو بن شرحبیل حارث بن قیس ربی بن خیثم عمرو بن میمون ابو عبد الرحمن سلمی دونوں سر سلمی میرے خیال سے. زر بن عبیش عبید بن فضیلہ سعید بن جبیر امام نخعی جو استاد ہیں کن کے امام اعظم کے امام شعبی. کوفہ ہو گئے. اب بصرہ میں آ جاؤ. رہنے کے بعد دوسرا سمجھتا ہاں وہ سب اچھی چیزیں ہمیں مل رہی نا وہ خراب چھوڑ دیتے ہیں. بصرہ دیکھو آپ ابو العالیہ ہے ابو رجا ہے نصر بن عاصم ہے یحییٰ بن یامر بھی ہو سکتا ہے ہمارا یامر سے. حسن ابن سیرین اور قتادہ. شام میں آ جائے یہ مغیرہ بن شہاب مخزومی صاحب عثمان یعنی حضرت عثمان کے شاگرد ہے. صاحب سے مراد ہے شاگرد. خلیفہ بن سعد صاحب ابی دردہ یعنی صاحب سے مراد آپ بھی کیا کریں گے شاگرد. اس کی جماعتی اصحاب. ہاں پھر آگے دیکھو ثم تجرد قوم. تجرد مطلب کیا ہے کسی کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا خالق کرنا پاس کر لینا. پھر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا قرات کے ضبط و اخذ و ضبط کے لیے خالق کر لیا اور اس پہ انہوں نے کافی توجہ برتی. یہ تنوع اتم عنایت محفل مطلق ہے. حتی صاروا ائمۃ یقتدی بہم. یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے اس فن کے امام اور مقتدا ہو گئے. ایک طرح کی مطلب بڑے کے اندر توجہ دینا ہے نا. اونیا بالتبع آیا ہے اونیا
اعتنا کا مطلب توجہ دینا. اعتناء بضبط القراءة اتم عنایت. پھر کچھ چند لوگوں نے قراءت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تو انہوں نے قراءت کی کیا ہے حفظ و ضبط پر مکمل طرح سے کیا تھی توجہ فرمائی. یہاں تک کہ وہ ایسے امام ہو گئے کہ جن کی ان میں کیا ہے اقتداء کی جاتی ہے. ہم نے ڈاٹ کلمہ کیا کر دیا, یہاں تک کہ وہ اس فن کے کیا ہو گئے امام و مقتدا و پیشوا ہو گئے جن کی طرف کیا ہے کجاوے کسے جاتے تھے. یرحل الیہم کجاوے یعنی لوگ جوک درجو کیا کرتے تھے ان کے پاس آیا کرتے تھے. وہ کون کون ہے بھائی, کتنے لوگ تھے آپ؟ فکان بالمدینہ, تو مدینہ میں کون کون تھے؟ ابو جعفر یزید بن قعقاع, یہ کیا ہے مدنی ہے, قرائے عشرہ میں ان کا نام آتا ہے. شیبہ بن, یہ کیا ہے نصاع. نافع ابن نعیم, یہ بھی کیا ہے نافع مدنی قرات ہے, قرائے سبا میں آتے ہیں, یہ ان کا نام بھی نیچے آنے والا ہے. عبداللہ ابن کثیر کون ہے, مکی ہے, یہ بھی قرائے سبا میں آتے ہیں. حمید بن قیس آرج, محمد بن ابی محیسن, الفاظ وغیرہ سے دیکھ لینا بیٹے. کوفہ کون ہے, یحییٰ بن وثاق, عاصم بن ابی نجود, سلیمان اعمش, حمزہ, یہ کیا ہے کسائی, حمزہ کوفی ہے, یہ بھی قرائے سبا میں آتے ہیں. بصرہ میں عبداللہ ابن ابی اسحاق, عیسیٰ بن عمر ہیں. ابو عامر بن اولا, یہ ابو عامر بن اولا نے بیٹے یہ قرائے سبا میں آتے ہیں. عاصم, یہ شاید بصرہ میں, عاصم کوفی ہے نا, بصرہ ہے کوئی دوسرے بندہ پیچھے عاصم ہے. جی ہاں, یہ دوسرے عاصم ہے, یہ سبا میں نہیں آتے. یعقوب حضر میں, یہ عشرہ میں آتے ہیں. ان سب کے نام نیچے آنے والے ہیں. کون سبا عشرہ ہے پوری تفصیلات نیچے آنے والی ہے. وبی شام عبداللہ ابن عامر, اس کے بعد کیا ہے عطیہ بن قیس کلابی, اسماعیل بن عبداللہ بن مہاجر, ثم یحییٰ, پھر یحییٰ بن حارث, ذماری اور ذماری دونوں ہیں. پھر کیا ثم شریح بن یزید حضرمی. بس یہ رہنے دیں. اس کے بعد کچھ اور اسماء کے نام آئیں گے جو کیا ہے 7 لوگ مشہور میں. کل جن کا تذکرہ آئے گا وہ یاد کر لیجیے گا. اس کے بعد جہاں جہاں بھی آپ تفسیر میں پڑھیں گے خود سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ قرائے سبا میں عشرہ میں یہ کون کہاں سے آ رہے ہیں. بہت مزہ آئے گا آپ تفسیر پڑھنے میں, آپ کو جب اس کو پڑھنے لگو گے تو. ٹھیک ہے بیٹے, سمجھ میں آئی؟ کچھ پوچھنے والی بات تو شاید ہوگی تو پوچھو, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. نام ہے بیٹا, نام, اس کے نام کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے الفاظ. وہ بات پوچھیے جس میں ہمیشہ دوسرے کا بھی فائدہ ہو, یاد رکھیے گا. وہ یہ ایسی باتیں جو انڈیویجول ہوں, جن میں وہ